کسی درسگاہ کی تعلیم، نہ قلم و کرتاس کا سہارا، پھر بھی دنیا کے سب سے عظیم استاد جن کے شاگردوں کی فہرست لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مصلح اکبر، استادوں کے استاد، رہبر کائنات، معلم انسانیت، حامی حکمت، ماہی ظلمت، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد اور مربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل دنیا شرک، جہالت، ظلم و استبداد، قتل و غارت، جوا، شراب، زنا، تعصب، قبائلی جنگ، عورتوں کی تدلیل اور انہیں زندہ دفنا دینا، اس طرح کی بے شمار برائیوں سے لبالب تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عرب کو ہی بلکہ پورے عالم کو اپنی پرحکم تعلیمات سے منور فرما دیا اور ظلمت کی گھٹا کو دور کر دیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے منفرد پہلو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول نہیں بلکہ سب سے کامل استاد اور سب سے عظیم مربی تھے۔ تو آئیے ان وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی مقام اور یہ فوقیت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا مقصد درست کیا اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج تعلیم کا مقصد ڈگریاں اور نوکریاں حاصل کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تعلیم کا اصل مقصد انسان کو ایک بہتر انسان بنانا ہے اور خدا کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، جس کا شاہد خود قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور ایمان والوں کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ جب ایک شخص مسجد میں پیشاب کر دیا تو تمام صحابہ اس سے ناراض ہو گئے اور اس سے برا بھلا کہنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور اس شخص کو نہایت ہی پرلطف اور شفقانہ انداز میں سمجھایا کہ مسجد محض خدا کی عبادت کے لیے ہے، یہاں پیشاب پخانہ نہیں کیا جاتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ تھے، یعنی اگر آپ اپنی امت میں کچھ حکم نافذ کرتے یا اپنی امت کو کچھ سکھانا ہوتا تو سب سے پہلے اسے آپ اپنے عمل میں لاتے۔ جب فقر سکھانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا۔ وضو، نماز، تقوی، عدل، سب کچھ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے طرز عمل میں لاتے تھے۔ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا میں ہوں، یعنی اگر کسی کو تقوی سیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھے، اور تم میں سے سب سے عادل انسان میں ہوں، یعنی اگر تم میں سے کسی کو عدل سیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھے۔ اور آج کے نوجوان اور بچے کتابوں سے زیادہ کردار سے سیکھتے ہیں۔ اگر استاد، والدین اور رہنما اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک عملی نمونہ بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی صفت یہ تھی کہ آپ نہایت ہی آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو شمار بھی کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو اشارے کے ساتھ تشریح کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک یتیم کا خیال رکھتا ہے وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک بہت بڑا عالم اور ایک جاہل بیٹھا ہے تو جاہل بھی وہی سمجھے گا جو عالم سمجھتا ہے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ اساتذہ طلباء کے بعد سوالات سے گریز کرتے ہیں اور ان کے جواب سے کتراتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالکل ہی برعکس تھے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غیر مناسب سوال پوچھی گئی تو سب سے پہلے اس کا رخ درست کرتے تھے۔ جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ذرا بتائیے قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہ مانا بلکہ اس کا رخ درست کیا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی۔ یہ ہے حقیقی تعلیم، سوال کو دبانا نہیں بلکہ رخ کو درست کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و مساوات کی تعلیم دی۔ جب قبیلے بنی مخزوم میں سے ایک عورت نے چوری کی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس پر اس کا ہاتھ کاٹے جانے کا حد لگایا گیا۔ بنی مخزوم نہایت ہی شریف اور بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برائے سفارش بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ ہم سے قبل جو امت ہلاک ہوئی وہ اس لیے کہ ان میں شریف کو رعایت اور ضعیف کو سزا ملتی تھی. اور فرمایا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها کہ بے شک اگر آج محمد کی بیٹی فاطمہ ہی کیوں نہ چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹتا. یعنی عدل و انصاف میں کوئی رشتہ داری نہیں. آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ امیر کو رعایت اور غریب کو سزا ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ استاد اور رہنما کے نزدیک سب برابر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک اخلاقی تعلیمات بھی دی، اپنی امت کو اخلاقی تعلیمات بھی دی اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، یعنی تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. آج کا معاشرہ اور سوشل میڈیا گالیاں، نفرت اور طرح طرح کی برائیوں سے بھرا پڑا ہے، مگر ہم اپنی زبان کو اگر قابو میں رکھیں تو ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بمنزلۃ الوالد اعلمکم کہ بے شک میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے. یہ تعلیم ہر دور تک جاری رہے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.